صاحبان ایمان کی خصوصیات۔ اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم قرآنی آیات کی روشنی میں صاحبان ایمان کی خصوصیات سے آگاہ ہو سکیں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں متعدد قرآنی آیات کے ذریعے صاحبان ایمان کی تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے۔ میں نے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی تحقیق کے لیے سورہ انفال کی آیت 2 کو منتخب کیا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ترجمہ: بے شک صاحبان ایمان صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وجلت کے معنی ڈرنے یا گھبرانے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب صاحبان ایمان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت 2 میں صاحبان ایمان کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں: 1. ذکر خدا کے نتیجے میں دلوں کا لرز اٹھنا۔ 2. تلاوت آیات سے ایمان میں اضافہ۔ 3. توکل۔ اذا ذکر اللہ، یہاں فعل مجہول آیا ہے، یعنی ذکر پروردگار کوئی بھی کرے صاحبان ایمان کے دل پر اثر کرتا ہے۔ 2. ایمان عشق و اندرونی خوف کے ساتھ ہوتا ہے۔ 3. استاد محسن قرائتی کہتے ہیں جو اذان کی آواز اور آیات الہی کو سننے کے بعد بھی لاپرواہی کرے اسے اپنے ایمان کی تکمیل پر توجہ کرنی چاہیے۔ ذکر کی کیفیت جو صاحبان ایمان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے کے بارے میں سورہ الاعراف کی آیت 205 میں ارشاد ہو رہا ہے: وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ ترجمہ: اپنے رب کو تضرع اور خوف کے ساتھ دل ہی دل میں اور دھیمی آواز میں صبح و شام یاد کیا کرو اور غافل لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تشریح کلمات: تضرعاً ضاد را، التضرع کے معنی ہیں عجز و تذلل کا اظہار کرنا۔ بالغدو، الغدوہ دن کا ابتدائی حصہ، اور الآصال اصیل کی جمع، عصر و مغرب کا درمیانی وقت۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ہر شخص کو ہمیشہ ذکر پروردگار میں رہنا چاہیے۔ صاحبان ایمان کا یہ خاصہ ہے کہ وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں۔ جب کام کا آغاز کرتے ہیں اور دن کے پروگرام مرتب کرتے ہیں تو پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور جب سارے دن کے کاموں کے نتیجے کو سمیٹتے ہیں تب بھی اسے ہی یاد کرتے ہیں۔ زبان سے ذکر کے علاوہ قلبی اور اندرونی ذکر کی قرآن نے تعریف کی ہے کہ جو لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں کرتے وہ لوگ غافلین میں سے ہیں۔
مفردات راغب میں آیا ہے کہ غافلین وہ لوگ ہیں جن کو آخرت کا خوف نہ ہو کہ جس دن پروردگار کے سامنے پیش ہونا اور حساب دینا ہوگا۔ ایک اور آیا سورہ البقرہ 152 ہے جو ذکر کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلا تَکْفُرُونَ۔ ترجمہ، پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت 40 میں ارشاد ہوتا ہے، وَاذْکُرُوا نعمتی، اور میری نعمتوں کو یاد کرو۔ لیکن اس آیت میں فرماتا ہے فَاذْکُرُونِی، پس خود مجھے یاد کرو۔ یہ فرق جو ہے 40ویں آیت اور 152 آیت کا جو فرق ہے، یہ فرق جو ہے لوگوں کی معرفت کے درجات کی وجہ سے ہے۔ یہ آیات صاحبان ایمان کی قدر و منزلت اور ان پر اللہ تعالیٰ کے بے انتہا لطف و کرم کی دلیل ہے۔ ایک طرف وہ انسان کہ جس کی سرشت میں جہالت، لا علمی، فقر، فنا، حقارت ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہے جو علم کا مالک، بے نیاز، ہمیشہ موجود رہنے والا اور عزت و قوت والا ہے۔ وہ بلند و برتر ذات مذکورہ صفات کے حامل انسانوں سے تقاضا کر رہی ہے کہ تم مجھے یاد کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہمارا پروردگار کو یاد کرنا کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اس کی نعمتوں کو یاد کرنا دراصل شکر گزاری کی بنیاد ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت کفر و انکار کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر کے اثرات: 1. اس کے علم کو یاد کرنا ہمارے ایمان اور تقوی کی علامت ہے۔ 2. اس کے لطف و کرم کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔ 3. اس کی عدالت کو یاد کرنا اس میں خوف خدا پوشیدہ ہے۔ 4. اس کی مدد کو یاد کرنا امید اور آرزو رکھنے کی دلیل ہے۔ 5. اس کی بے انتہا قدرت کو یاد کرنا اس کی ذات پر توکل کا سبب ہے۔ خدا کے ذکر کی اہمیت اور کیفیت جو صاحبان ایمان کے اندر وقوع پذیر ہوتی ہے، اس کے بارے میں ارشاد رب العزت ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ سورہ آل عمران آیت 191۔ ترجمہ، صاحبان ایمان وہی لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلوؤں کے بل اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور خلوص دل سے کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ان آسمانوں اور زمین کو تو نے باطل اور بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے درج ذیل نکات سمجھ میں آتے ہیں: 1. اہل ذکر کو اہل تعقل و تفکر ہونا چاہیے۔ 2. ایمان کی قدر و منزلت غور و فکر کرنے کی بنیاد پر ہے۔ 3. صاحبان ایمان پورے وجود کے ساتھ اقرار کرتے ہیں، صرف زبانی اقرار نہیں کرتے۔ 4. ذکر و فکر کو ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ صاحبان ایمان کی خاصیت ہے، جبکہ دوسرے لوگ ایمان سے خالی یا ضعیف الایمان ہیں کیونکہ فکر نہیں کرتے۔ کچھ ایسے ہیں جو فکر کرتے ہیں لیکن ذکر نہیں کرتے ہیں۔ 5. یذکرون اور یتفکرون فعل مضارع ہیں اور اس میں تسلسل و استمرار کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی کنٹینیوٹی۔
یاد پروردگار سے صاحبان ایمان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے، جو کہ کامل ایمان کی علامت ہے۔ انسان کامل ہی اپنے حقیقی مقام کو حاصل کر سکتا ہے۔ 6 جو کوئی آسمانوں اور زمین کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچ کر رہتا ہے کہ اس ہستی کا خالق ہمارا پروردگار ہے۔ 7 اس کائنات کا مقصد اور ہدف ہے، ہم بھی اس مقصد کے پیچھے ہیں، اور جتنا مقصد پروردگار سے دور ہوتے جائیں اتنا ہی دوزخ سے قریب ہوتے جائیں گے۔ 8 ذکر خدا سے پیدا ہونے والا خوف اس بات کا سبب بنتا ہے کہ ہم پکا ایمان رکھیں کہ پروردگار ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، تو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ سورہ علق آیت 14۔ سورہ المومنون آیت 60 میں ارشاد ہو رہا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ ترجمہ، اور جو لوگ صاحبان ایمان اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے لرزتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وجل کے معنی اضطراب اور پریشانی ہیں۔ معرفت اور آگاہی پروردگار سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے جو رشد و ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ خشیت قلبی خوف کو کہتے ہیں، ایسا خوف جو جہالت یا لا علمی کی وجہ سے پیدا ہو، ایسا خوف برا ہے، لیکن اللہ کی معرفت اور شناخت کی وجہ سے پیدا ہونے والا خوف پسندیدہ ہے۔ 1 خرچ کرنا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے۔ 2 غرور نہ کرنا، اور دل ہی دل میں یہ خوف رکھا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا عمل ناقص رہ جائے یا میری معرفت قبول نہ ہو، یا جو عمل انجام دیا ہے وہ کوئی اور ہو اور ہم روز قیامت ان سارے اعمال کا جواب نہ دے سکیں۔ وقلوبہم وجلہ۔ 3 صاحبان ایمان کا پروردگار سے خوف اس لیے ہے کہ قیامت کے دن اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ زیر بحث آیت سورہ انفال 2، اس میں صاحبان ایمان کی آخری خصوصیت توکل بیان ہوئی ہے۔ توکل روزمرہ امور میں پروردگار عالم پر اعتماد اور ہر کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کا نام توکل ہے۔ توکل کے انسانی زندگی پر اثرات۔ 1 صاحبان ایمان ہمیشہ خوف اور امید پروردگار، ان 2 حالتوں کے درمیان رہتے ہیں۔ المومنون وجلت قلوبہم یتوکلون۔ 2 بس جو کوئی بھی پروردگار عالم کو اپنا حقیقی رب مانتا ہے وہ اسی پر توکل کرتا ہے۔ علی ربہم یتوکلون۔ توکل کو میں نے پروردگار پر بھروسہ کرنا، تکیہ کرنا اور اپنے کاموں میں اسے وکیل بنانا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے اللہ پر توکل کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا کہ توکل کے معنی یہ ہیں کہ جب یہ یقین ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کسی سے نہ ڈریں، ہر حال میں آرام یا تکلیف میں اس کی رضا پر راضی اور خوشنود رہیں، اور کسی کو اس سے زیادہ اپنا معاون اور مددگار نہ سمجھیں، اسی لیے کہ دوسروں کی مدد پر یقین کرنا بھی شرک خفی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انگشتری کو ایک انگلی سے دوسری انگلی میں پہننا کہ فلاں کام یاد آ جائے، یہ بھی شرک خفی ہے، اس لیے کہ غیر سے یعنی انگشتری سے امداد کا طالب ہوا۔ روزمرہ امور میں پروردگار عالم پر اعتماد اور ہر کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کا نام توکل ہے۔
جیسا کہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق صاحبان ایمان کو چاہیے کہ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے اپنی تمام طاقت و توانائی اور صلاحیت بروئے کار لائیں، لیکن کامیابی کے لیے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پناہ حاصل نہیں کرتا۔ التوکیل کے معنی کسی پر اعتماد کر کے اسے اپنا نائب مقرر کرنے کے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ایک، دشمن کی طرف سے کی جانے والی تبلیغات، پروپیگنڈے اور نفسیاتی جنگ سے صاحبان ایمان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ دو، دشمن کی دھمکیوں کے سامنے سب سے زیادہ مضبوط ڈھال ایمان اور اللہ پر توکل ہے۔ تین، ایمان اور توکل بھی لازمی ہے اور جد و جہد و کوشش بھی ضروری ہے۔ فرمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوشش اور محنت کو چھوڑ دیا جائے۔ جتنی تم محنت کرو گے تمہاری کمائی میں اضافہ ہوگا۔ آخر میں بیانات مرکز تعلیم و تربیت تحقیق پروگرام کی میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہمیں قرآنی تحقیقات کی دعوت دی۔ یہ بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ میں نے اس مختصر سی تحقیق کے سلسلے میں المیزان قرآنی لائبریری اور وہاں پر موجود مولانا صاحب سے استفادہ کیا اور رہنمائی لی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت، اس میں غور و فکر کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام۔